السلام علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نونوان۔ آج ہم اصطلاحات نظم و نثر پڑھیں گے۔ یہ جانیں گے کہ نظم و نثر میں کون کون سی اصطلاحات زیادہ مستعمل ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اصطلاحات نظم و نثر۔ شعر ایسا کلام جو خاص وزن اور بحر میں لکھا جائے اور اس کے دو مصرے ہوں، اسے شعر کہتے ہیں۔ مثلاً بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ اب یہ ایک شعر ہے۔ دو مصروں کا یہ مجموعہ مکفّہ کلام بھی ہو سکتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ مکفّہ کلام کو ہی شعر کہا جائے۔ مکفّہ کلام کیا ہوتا ہے؟ قافیہ دار کلام کو مکفّہ کلام کہتے ہیں، اور قافیہ کیا ہوتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ مصرع شعر کا ایک ٹکڑا یا نصف شعر مصرع کہلاتا ہے۔ مثلاً ہم نے شعر پڑھا، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ اب بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، اس کا ایک مصرع ہے، اور دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے، اس کا دوسرا مصرع ہے۔ ہم آواز ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو، مثلاً آن، نان، بان، مان، جان، شان۔ اب ان سب الفاظ کی آواز ایک جیسی ہے، تو اس لیے یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال عام، کام، شام، دام، رام، یہ سارے بھی ہم آواز الفاظ ہیں۔ قافیہ لفظی مطلب ہوتا ہے قافیے کا پیچھے چلنے والا، اور اس کی تعریف ہم آواز اور ہم وزن حروف جو شعر کے آخر میں آتے ہیں، یعنی ہم آواز اور ہم وزن ہونے کے ساتھ ساتھ شعر کے آخر میں بھی آئیں تب انہیں قافیہ کہا جائے گا۔ اگر پہلے یا درمیان میں آ رہے ہیں تو پھر انہیں قافیہ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح ردیف موجود ہونے کی صورت میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ اب وہی جو ہم آواز ہم نے پڑھے ہیں، عام، کام، شام، دام، رام، بام، جام، گام، یہ سارے قافیہ ہیں، اور ان سب میں مشترک بات کہ آخری حرف میم ایک ہی ہے سب میں۔ آن، نان، بان، اور اسی طرح یہ سارے، ان کا بھی آخری حرف نون سب میں شامل ہے۔ بلوایا، بہلایا، الجھایا، اور یہ سارے بھی ہم آواز اور قافیہ ہیں، کہ ان کی آوازیں ایک ہیں، یعنی ہم آواز ہیں، اور آخری حرف بھی سب میں ایک ہے۔ اسی لیے قافیہ کی تعریف کبھی یہ بھی کی جاتی ہے کہ مصروں کا وہ آخری ٹکڑا جس میں حرف روی کو قائم رکھتے ہوئے ہم آواز الفاظ استعمال کیے جائیں، یعنی مصروں کا آخری ٹکڑا۔ اور حرف روی، حرف روی کیا ہے؟ وہ حرف جس پر قافیے کی بنیاد ہو، یعنی وہ حرف جو سب سے پیچھے قافیے میں ہوتا ہے، جو قافیے میں سب سے آخری حرف ہوتا ہے، اس کو حرف روی کہتے ہیں۔ مثلاً بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اب اس میں ہم آواز الفاظ برابر، کیوں کر، اور ان دونوں کا آخری حرف کیا ہے؟ رے۔ اب رے اس شعر کا حرف روی ہے۔ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ ہم آواز الفاظ دمن، چمن، اور ان کا آخری حرف نون۔ نون اس شعر کا حرف روی ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔
ہم آواز الفاظ ہوا، دوا، ان کا آخری حرف الف، اس شعر کا حرف روی الف ہے۔ ردیف لفظی مطلب کسی سواری پر پیچھے بیٹھنے والا شخص، یعنی اگر دو شخص گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھے ہیں تو ان میں جو پیچھے بیٹھا ہے وہ ردیف ہے، ساتھی، رفیق۔ اور اس کی تعریف ایسے الفاظ جو شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جائیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ مثلا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب دونوں مصروں میں کون سے لفظ دہرائے گئے ہیں بار بار؟ کیا ہے۔ اب کیا ہے اس شعر کی ردیف ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ایک جیسے دہرائے جانے والے الفاظ یا لفظ کون سے ہیں؟ کی سی ہے، تو اس شعر کی ردیف کی سی ہے۔ مردف اشعار وہ اشعار جن میں ردیف موجود ہو انہیں مردف اشعار کہتے ہیں۔ مثلا ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب اس میں کی سی ہے، ردیف موجود ہے، اس لیے یہ مردف شعر ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ کیا ہے؟ ردیف موجود ہے، اس لیے یہ شعر مردف ہے۔ غیر مردف اشعار وہ اشعار جن میں ردیف موجود نہ ہو انہیں غیر مردف اشعار کہتے ہیں۔ مثلا پھر آنے لگیں شہر محبت کی ہوائیں، پھر پیش نظر ہو گئی جنت کی فضائیں۔ اب اس میں ردیف موجود نہیں ہے، ہوائیں، فضائیں، قافیہ، اور اس کے بعد ردیف نہیں ہے، تو اس لیے یہ شعر غیر مردف ہے۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ ردیف موجود نہیں ہے، اس لیے یہ بھی غیر مردف شعر ہے۔ اب آپ سے آج کے سبق سے متعلق سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال، ایک شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ دو۔ ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ۔ ہم آواز اور ہم وزن حروف جو شعر کے آخر میں آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ قافیہ۔ وہ حرف جو سب سے پیچھے قافیے میں ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حرف روی۔ ایسے الفاظ جو شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جائیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ردیف۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ یہ مردف یا غیر مردف کون سا شعر ہے؟ غیر مردف شعر۔ شکریہ۔